معاب محترم نواب محبوب عالم خان صاحب، جو اس مشاعرے کے نگراں اور مہتمم تو ہیں ہی، لیکن یہ طے ہوا کہ آج کے اس تاریخی مشاعرے کے صدر عالی وقار بھی محترم محبوب عالم خان صاحب ہیں۔ چنانچہ ان کی اجازت سے میں مشاعرے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار آپ تالیوں کی گڑگڑاہٹ میں اس بات کا یقین دلائیں کہ آپ لوگ بہت شکریہ۔ عزت مآب نواب محبوب عالم خان صاحب، محترم نوین متل صاحب سینئر IAS، عمر جلیل صاحب سینئر IAS، معزز شورائے کرام اور تہذیبوں کے شہر حیدرآباد کے مہذب سامعین کرام، میر کی ایک ربائی مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے۔ میر نے کہا تھا، ملیے اس شخص سے جو آدم ہوئے، ناز جس کو کمال پر بہت کم ہوئے، ہو گر میں سخن تو دراوے یا خلق، خاموش ہو تو ایک عالم ہوئے۔ ان چار مصروں کے آئینے میں ہم نواب شاہ عالم صاحب کی شخصیت کو دیکھ سکتے ہیں، جن کی یاد میں یہ 5واں مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ محترم نواب شاہ عالم صاحب کی شخصیت کو چند لفظوں میں سمیٹنا بڑا مشکل کام ہے۔ ان پر تھیسس لکھے جا سکتے ہیں، لکھے گئے ہیں۔ ان پر سیمینار کئی دن کا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ شخصیت ایک تھی، لیکن اس نے اپنے بے شمار چاہنے والے پیدا کیے تھے، اس لیے کہ اس نے وہ کام کیے پوری زندگی کہ جو کام سرکاروں کو کرنے چاہیے، جو کام اداروں کو کرنے چاہیے، جو کام تنظیموں کو کرنے چاہیے، وہ کام تنہا محترم شاہ عالم خان صاحب نے کیے۔ اور ان کاموں میں تعلیم کا کام تھا، صحت کا کام تھا، یہ وہ کام تھے جو انسان کے بنیادی حقوق میں شامل ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کہ جب ہم ان کا تصور کرتے ہیں تو ایک شیروانی پہنے ہوئی ایک شخصیت اور رومی ٹوپی کے ساتھ سرخ گلاب لگانے والی وہ شخصیت، دراصل چاہے ان کی شیروانی ہو، چاہے ان کی ٹوپی ہو، یا ان کا وہ سرخ گلاب ہو، یہ اس شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حیدرآباد جس تہذیب کے لیے ایک زمانے میں مشہور ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جب نواب صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو اپنے ساتھ ایک عہد کو لے گئے، اپنے ساتھ وہ تہذیب کو لے گئے جو حیدرآباد جس کے لیے مشہور تھا۔ تو ایک بڑی بات ہے کہ ایک شخص جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جہان چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ پورا ایک باب ختم ہو جاتا ہے۔ کس کس بات کا ذکر کیا جائے؟ انہوں نے جو کام کیا اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے انسانیت کے درد کو محسوس کیا تھا۔ جمال احسانی نے ایک شعر کہا تھا کہ یہ سانحہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا۔ سامنے والے چراغ گھر میں اندھیرے کو محسوس کرنا بہت آسان نہیں ہوتا ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ محترم نواب شاہ عالم صاحب نے پوری دنیا کے درد سے اپنے سینے کو سجایا تھا، دنیا کے آنسوؤں کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے چلے جانے کے بعد نہ صرف حیدرآباد بلکہ پوری دنیا انسانیت اپنی نم آنکھوں سے ان کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ آئیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور ان کا جو مشن ہے وہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ دوستو، محترم محبوب عالم خان صاحب جو اس مشاعرے کے فاؤنڈر ہیں، نگراں ہیں، اور آج مشاعرے کی صدارت بھی فرما رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا عرض کروں؟ دیکھیے، کسی بڑے خانوادے میں پیدا ہونا یہ قسمت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس بڑے خانوادے کے تہذیب کو، اس کی روایتوں کو برقرار رکھنا یہ انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے، جو محبوب عالم خان صاحب نے اپنے عمل کے ذریعے کر کے دکھایا ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ جس تہذیب کا ذکر کیا تھا لوگوں نے، اخباروں نے، رسائل نے، کہ محترم شاہ عالم خان صاحب کے ساتھ وہ تہذیب جدا ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تہذیب ابھی زندہ ہے، محترم محبوب عالم خان صاحب کی شخصیت میں زندہ ہے، ان کے کاموں میں زندہ ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھانے کا عزم اور حوصلہ عطا کرے۔ آئیے حضرات، باتیں درمیان میں ہوتی رہیں گی، یہ چند گزارشات تھی جو میں نے ادا کی۔ یہ مشاعرہ جو انوار العلوم میں ہو رہا ہے، یہ دراصل کوئی کالج یا صرف تعلیمی ادارہ نہیں ہے، بلکہ ایک تربیت گاہ ہے۔ تعلیم کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، لیکن شیطان کے پاس ادب نہیں تھا، تہذیب نہیں تھی۔ تو یہ ادارہ جو انوار العلوم کالج ہے، یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جس طرح قوم و ملت کی تربیت کر رہا ہے، اس کی مثال بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم اس ادارے کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ایسے اداروں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، تاکہ علم کے یہ اجالے اسی طرح پھیلتے رہیں۔ یہ 5واں مشاعرہ ہے۔ جب چوتھا مشاعرہ منعقد ہوا تھا تو اس کے بعد عالمی وبا کورونا پوری دنیا میں پھیل گئی تھی، اس لیے 2 سال کے وقفے کے بعد یہ 5واں نواب شاہ عالم خان مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں محبوب عالم خان صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، جن میں ذکر کروں گا، بڑی ناسپاسی ہوگی اگر میں ذکر نہ کروں محترم مصطفیٰ کمال صاحب کا۔ مصطفیٰ کمال صاحب جو اپنے آپ میں ایک ادارہ ہیں، محترم نورانی صاحب، محترم سجاد صاحب اور ان کا اسٹاف پورا کالج کا، جس میں صبیحہ تبسم صاحبہ ہیں، دیگر لوگ ہیں، کہ ان لوگوں کی ٹیم نے جس طرح سے یہاں شعراء کو جمع کیا ہے، وہ ایک بڑی بات ہے۔ تو یہ مشاعرہ دراصل اردو کے فروغ کا ذریعہ ہے، جس کا ذکر ابھی خان صاحب نے اپنی تقریر میں کیا۔ مجھے اچھا لگا کہ اس زمانے میں جب لوگ اردو کو بھولتے جا رہے ہیں، مشاعرے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، لیکن پوسٹر پر اردو بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس مشاعرے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں اردو نظر آتی ہے، اس میں محبوب عالم خان صاحب نے اردو کے فروغ کا ذکر کیا اور آپ سے یہ عہد کرایا کہ ہم اپنی زبان اور تہذیب کی بقا کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے گا اپنی جانب سے کام کرتے رہیں گے۔ بہرحال ہم اس کے لیے بھی ارباب مشاعرہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئیے مشاعرے کا آغاز کریں، وقت بہت ہو چکا ہے، بہت اہم شعراء ہیں۔ ابھی ذکر کیا محترم محبوب خان صاحب نے کہ بہت سے شعراء جو اس مشاعرے میں شامل ہوتے تھے وہ نہیں ہیں۔ گزشتہ 2 برس میں نہ صرف شعراء بلکہ ہماری زندگی کے مختلف شعبوں کی بڑی شخصیتیں ہم سے جدا ہو گئی ہیں۔ ہم کو ان کا غم بھی ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہم ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لیکن اب جو لوگ ہیں، یہ وہ ٹیم ہے ہندوستان کی جن کے نام بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جن کو آپ یہاں موجود بھی دیکھ رہے ہیں، کہ اس وقت ہندوستان کے جو نمائندہ ترین شعراء ہو سکتے ہیں وہ آج کے اس مشاعرے میں آپ اس اسٹیج پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بار زوردار تالیاں آپ بجائیں تمام شعراء کے لیے، کہ وہ شعراء یہاں پر جمع ہیں جو پوری دنیا میں ہماری نمائندگی کر رہے ہیں۔ مشاعرے کا آغاز کریں۔ نعت سرور کونین سے ہم عموماً اپنے مشاعروں کا آغاز کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ رسم ہے، اس لیے نہیں کہ صرف ثواب حاصل ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ صرف ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، بلکہ ہم نعت شریف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری محفلیں بارونق تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی ایک شعر سن کر، ان کا نام نامی سن کر، اگر ہمارے دل میں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا کوئی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی چراغ روشن ہو جاتا ہے، تو سمجھو اس نعتیہ شاعری کا حق ادا ہو جاتا ہے اور مشاعرے کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس خوبصورت تاریخی مشاعرے کا آغاز بھی مبارک کلام سے ہونا چاہیے۔ آئیے عرش کے زینے کی طرف چلتے ہیں، رب سے ملنا ہے، مدینے کی طرف چلتے ہیں، کس طرف چل دیے منزل نہ ادھر ہے نہ ادھر، لوٹیے مکہ مدینے کی طرف۔